الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ابھی آپ نے نماز کے اندر یہ آیت سنی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ سورۃ الملک ہے، 29ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا مقصد بتاتے ہیں اور انسان کو سمجھاتے ہیں کہ انسان تیری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، میں نے تمہاری موت کو بنایا اور تمہاری زندگی کو۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بعد والی جو زندگی ہے نا، پہلے اس کا ذکر کیا کہ موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے موت سے شروع کی ہے کہ انسان، میں نے تیری موت کو بنایا اور تیری زندگی کو بنایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ کچھ اعمال ہوتے ہیں زندگی میں ہم اپنی چاہ کے مطابق کرتے ہیں، کچھ اعمال ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی چاہ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق کرتے ہیں۔ کچھ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، کچھ رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسن عملا، احسن اعمال کرنے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہاں پہ میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن ہر اس انسان کے اعمال سے اجر کم کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں سمجھے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک کتا پالا جس کا مقصد جانوروں کی رکھوالی کرنا نہیں ہے، کھیتوں کی رکھوالی کرنا نہیں ہے، صرف شوق کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ آج ہم بہت سارے کام شوق کی وجہ سے کرتے ہیں نا، بچوں کا شوق ہے یا فلاں کا شوق ہے یا میرا شوق ہے۔ فرمایا جو بندہ شوق کی وجہ سے شوقیہ طور پہ کتا رکھتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف شوق ہے، نہ اس میں مویشیوں کی، جانوروں کی رکھوالی ہے، نہ کھیتوں کی رکھوالی ہے۔ میں جو بندہ شوق کے طور پہ کتا رکھتا ہے، روزانہ ایک قرات اس کا اجر کم ہوتا ہے۔ اور ایک قرات پتہ کتنا ہے؟ یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو حج یا عمرہ کر کے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک قرات کیا ہوتا ہے۔ میں ان کو بتا دیتا ہوں، تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، بھائی جانتے ہیں جو عمرہ کر کے آئے ہیں، احد پہاڑ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ یہ روزانہ ہر روز صرف شوق کی وجہ سے اس بندے کے اعمال نامے سے ایک قرات اجر کم ہوتا ہے، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ قیامت والے دن منظر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ مقصد کیا ہوگا؟ ہر انسان یہی کہتا ہوگا ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی، اے میرے اللہ مجھے بچا لینا، مجھے بچا لینا، مجھے بچا لینا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا، آج ہم اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے
ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دنیا بھی تو رکھنی چاہیے، کوئی بات نہیں، زندگی ہے، پھر کون سا آنا ہے۔ قیامت والے دن ایک وقت ایک لمحہ ایسا آئے گا، انسان کہے گا اللہ ساری دنیا کو، ایک دفعہ لفظ آئے گا ساری دنیا کو، پھر دوسرا لفظ آئے گا اللہ میرے بیوی بچوں کو، میرے اہل و عیال کو، میرے گھر والوں کو، خاندان کو، سب کے سب کو جہنم میں ڈالے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھاتے ہیں میرے بھائیوں، احسن عملا، اے بندے میری چاہ کے مطابق اعمال کر لے، میری مرضی کے مطابق اعمال کر لے، نیک کام کر لے۔ اور آگے آپ نے تھوڑا اس کے بعد آیت سنی ہے، الم یاتکم نذیر، یہ جہنم کے دروغے ہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ الم یاتکم نذیر، یہ جہنم کے دروغے بولیں گے۔ ماشاءاللہ صاحب علم ہے، سارے بھائی جانتے ہیں، علم کی پہچان رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ آپ اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے تفسیر پڑھ سکتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے۔ الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد کذبنا وقلنا ما نزل اللہ، میں جانتا تو تھا، مجھے پتا تو تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ، میں نے جھٹلا دیا جو میرے رب نے نازل کیا تھا، کیونکہ وہاں پہ میری چاہ آ گئی تھی، میری مرضی آ گئی تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں غور کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن ایک نیکی نہیں کوئی دے گا، ایک کی راہ تو بہت بڑا ہے، اور ہمارے شاید اتنے اعمال ہی نہ ہوں، اتنی نیکیاں ہی نہ ہوں، جو صرف ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے ہمارے اتنے بڑے بڑے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ تو لہذا جو میرے بھائی کھیتوں کے لیے نہیں، مویشیوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں، تو شوقیہ طور پہ کتا پالتے ہیں، میں اللہ کے لیے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو یہ کتے پالنا چھوڑ دیں، نہیں تو ہماری یہ زندگی تو گزر ہی رہی ہے، نہیں اس کے بعد والی گزرنی نہیں ہے۔ اور اگر وہ اللہ نہ کرے سزا والی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو سزا ملنی ہے نا، جو سزا ملنی ہے، وہ آپ جمعہ والے دن پہلی رکعت کے اندر سورت سنتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، سنتے ہیں نا، اسی آیت میں اللہ اسی سورت میں فرماتے ہیں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، جنت کے علاوہ جو دوسرا ٹھکانہ ہے نا، نہ اس میں زندگی ہے نہ موت ہے۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں مر جائے تو جان چھوٹ جائے گی، یہاں ہم کہتے ہیں مر جائے تو جان چھوٹ جائے گی، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وہاں موت نہیں آئے گی اور نہ وہاں زندگی ہوگی۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ تو لہذا میرے محترم بھائی، جو میرے بھائی شوقیہ طور پہ کتے پالتے ہیں یا رکھتے ہیں، یا آپ جن کو جانتے ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھائیں، بتلائیں، تاکہ ہم لوگ اس عمل سے باز آ جائیں، تاکہ ہمارا اجر اعمال قائم اور دائم رہیں، تاکہ ہم اسی کی بنیاد پہ کل قیامت والے دن جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ۔